پتہ ہی چلا کہ ملک ریاض یہ اصل میں ان کے ایسٹس تھے جو برطانیہ کے قانون کے تحت فریز کیے گئے۔ جب پاکستان پیسے آ رہے ہیں تو مراد اس سے یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے یہ پیسے بنا کے باہر گئے ہوں گے۔ ابھی تک تو 20 پریس کانفرنسز ہو جانی چاہیے، پاکستان کے اندر ہلا گلا مچ جانا چاہیے اور عمران خان صاحب کی طرف سے 22 ٹویٹس آ جانے چاہیے۔ جب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ایسٹس ریکوری یونٹ نے یہ خبر دی کہ ایک پاکستانی خاندان کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے اندر ایک خطیر رقم 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ ہم نے واپس لیے ہیں اور پاکستان کو ہم یہ پیسے دے رہے ہیں، تو ہر طرف خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی حکومتی حلقے اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی اور وہ تمام پالشیے اور مالشیے جن کا پچھلے 3 سال کے اندر ایک ہی کام ہے، وہ یہ کہ خاص قسم کا بیانیہ ڈیولپ کریں۔ یہ اصرار کرنے لگے کہ اب پتہ چلا اصل میں نواز شریف اس ڈیل کے تحت برطانیہ گئے تھے اور اب یہ پیسے نواز شریف کی فیملی سے لے کے واپس پاکستان کے خزانے میں داخل ہوں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب معلومات سامنے آئیں تو تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی اور اپنے گھر کے ارد گرد سے وہ معاملات سامنے آئے جن کے اوپر بغلیں بجانے کے بجائے شرمندگی سے منہ چھپانے کا امکان زیادہ واضح ہو گیا۔ پتہ ہی چلا کہ ملک ریاض جو پاکستان کے آرگوبلی ریچسٹ اگر فرد نہیں ہے تو ریچسٹ آدمی میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بلینز آف ڈالرز ورتھ ہیں ان کی، اور پراپرٹی کے سب سے بڑے کاروبار ان کے پاکستان میں موجود ہیں، یہ اصل میں ان کے ایسٹس تھے جو برطانیہ کے قانون کے تحت فریز کیے گئے اور اس کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے انہوں نے ایک خاص رقم برطانیہ کے حوالے کرنے کا راضی نامہ کیا جس کی مالیت جو ہے 190 ملین پاؤنڈز بتائی جاتی ہے، اور چونکہ برطانیہ کا اور پاکستان کا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے تو اس معاہدے کے تحت وہ رقم پاکستان آئے گی۔ اب ملک ریاض کی اس پراپرٹی کے بزنس کے اندر ایک پراپرٹی جو برطانیہ میں خریدی گئی جس کی تقریباً 42 ملین پاؤنڈز بہت بڑی رقم ہے، اس کی مالیت ہے، وہ 2015 میں حسن نواز نے ملک ریاض کو بیچی تھی۔ تو پھر یہ خیال ہوا کہ کیا حسن نواز نے ملک ریاض کو بطور فرنٹ مین استعمال کیا؟ یہ ہو نہیں سکتا، بات سمجھ میں آتی نہیں۔ ملک ریاض تو خود اپنے فرنٹ مین استعمال کرتے ہیں، تو ملک ریاض کسی کے فرنٹ مین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ حسن نواز نے یہ جو پراپرٹی بیچی تھی یہ کمرشل ٹرانزیکشن تھی، اور اگرچہ وہ پراپرٹی اس وقت مارکیٹ کے اوپر موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ ملک ریاض کے پاس پیسے بہت ہیں تو ان کے خاندان کے چند افراد کو یہ پراپرٹی پسند آ گئی اور انہوں نے وہ پراپرٹی خرید لی، اور حسن نواز کے جو لندن کے اندر برطانیہ کے اندر جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں، ٹیکس ریٹرنز جو ڈکلیئر ہوئی ہیں، اس کے اندر اس ٹرانزیکشن کا باقاعدہ ذکر ہے۔ تو یہ بھی معاملہ طے پا گیا کہ کہیں حسن نواز کے ذریعے ملک ریاض کو پراپرٹی بیچ کر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو استعمال کرتے ہوئے، ایسٹس ریکوری یونٹ کو انوالو کرتے ہوئے پاکستان کے اندر پیسے تو نہیں بھجوائے گئے، اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی شک کا فائدہ جو ہے ہم ان افواہ سازوں کو دے سکتے ہیں جو اس قسم کی افواہیں تراشتے ہیں۔ لیکن یہ بھی معاملہ طے ہو گیا۔ اب ملک ریاض کا یہ کہنا ہے کہ جو پیسے پاکستان کے اندر واپس آئیں گے بذریعہ ایسٹس ریکوری یونٹ کی کارروائی اور بذریعہ اس معاہدے کے جس کے تحت برطانیہ میں پاکستانی ایسٹس اگر سیز ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی پیسہ برطانیہ کی حکومت کے پاس آتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر آئے گا، وہ دراصل کورٹ کی طرف سے جو ان کو ڈکٹیشن کسی اور کیس کے اندر دی گئی تھی کہ انہوں نے وہ پیسے دینے ہیں، یہ ان پیسوں کے اندر شامل ہوگا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے تو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر جب آئیں گے لیکن ان کا شمار ان پیسوں میں ہوگا جو میں نے کورٹ کے ساتھ ایک اور مقدمے کے اندر سیٹلمنٹ کے لیے طے کیے ہوئے ہیں۔ جب پاکستان پیسے آ رہے ہیں تو مراد اس سے یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے یہ پیسے بنا کے باہر گئے ہوں گے۔ اب حکومت کے جو بڑے بڑے احتسابی جادوگر ہیں جو روزانہ آ کے آپ کو بھاشن دیتے ہیں، ان کے لیے بڑا مخمصہ ہے۔ اب ان کے سامنے ملک ریاض کی شخصیت موجود ہے۔ ملک ریاض جو ہیں وہ
معتبر شخصیت ہے پاکستان کی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی انتخاب ان کے کنٹریبیوشن کے بغیر ممکن نہیں، کوئی اپوائنٹمنٹ اہم ترین احتسابی اداروں میں ان کی منشا کے مطابق اگر نہ ہو تو وہ ممکن نہیں، اور تمام پارٹیوں کو بہت سارے دھرنوں کے اندر بھی انہوں نے اپنا کار خیر کے اندر حصہ اپنا ڈالا ہوا ہے۔ کم از کم پاکستان کی جو افواہ کی منڈی ہے اس کے اندر یہ باتیں بڑے تواتر سے ہو رہی ہیں۔ اب ملک ریاض سے کون یہ پوچھے گا کہ جناب یہ جو پیسے برطانیہ نے سیز کیے ہیں، اگر ان کا اوریجن پاکستان ہے تبھی تو پاکستان آ رہے ہیں، تو پاکستان میں آپ نے یہ پیسے بنائے کیسے؟ اب ملک ریاض سے کون پوچھے گا کہ پاکستان سے پیسے جب آپ نے بنائے تو یہاں پر ٹیکس آپ نے اس کے اوپر پے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اور جب نہیں کیا تو پیسے پھر پاکستان سے باہر کس طریقے سے گئے؟ وہ تمام گورکھ دھندا کیا ہے جس کے ذریعے ملک ریاض کے یہ ایسٹس جو ہیں برطانیہ کے اندر موجود تھے اور وہاں پہ برطانیہ کے قانون کے تحت اب سامنے آ گئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو برطانیہ کے قانون کے تحت سیٹلمنٹ ہوئی ہے، یہ عین ممکن ہے اس رقم کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہو جو اصل میں سیز کی گئی برطانیہ کے قانون کے مطابق۔ عمومی میں بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ان معاملات کے اوپر یہ قانون لاگو ہو رہا ہو۔ اگر آپ کے پاس 100 پاؤنڈز ہیں تو 100 پاؤنڈز کے اور آپ نے ٹیکس کے طور پر اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہوا اور ان ایکسپلینڈ ویلتھ کے زمرے میں آتی ہے، تو برطانیہ کے قانون کے تحت آپ اس کا 10% دے کر 90% کو آپ وائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو حتمی سیٹلمنٹ ہے، کیا وہ تمام رقم یا اثاثہ جو سیز کیا گیا اس کا فریکشن ہے یا وہ ٹوٹل رقم ہے؟ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی طور پر فریکشن ہے اور اصل رقم اس سے بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تمام سوال جو ہیں پاکستان کے ذمہ دار احتسابی اداروں کو اٹھانے چاہیے۔ ابھی تک تو 20 پریس کانفرنسز ہو جانی چاہیے، پاکستان کے اندر ہلا گلا مچ جانا چاہیے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے 22 ٹویٹس آ جانے چاہیے، اور شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اپنی عظمت کے جھنڈے جو ہیں ہر طرف لہراتے ہوئے نظر آنے چاہیے کہ پاکستان کے اندر ان کی کاوشوں کی وجہ سے پیسے واپس آ رہے ہیں اور پاکستانیوں کی ویلتھ جو ہے پاکستان واپس آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر جو ویلتھ واپس آ رہی ہے اس کا تعلق ملک ریاض سے ہے، تو مجھے تقریباً مکمل یقین ہے کہ اس قسم کا نہ کوئی سوال اٹھایا جائے گا اور نہ کوئی تحقیق ہوگی۔